یہی وہ دور تھا جب یہودی دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، جسے یہودی جلاوطنی یعنی ڈایاسپورا کہا جاتا ہے۔ بعد کی صدیوں میں فلسطین پر مختلف سلطنتوں نے حکومت کی، جن میں فارسی، یونانی، رومی اور بعد میں اسلامی سلطنتیں شامل تھیں۔ فلسطین اور اسرائیل کی کہانی دراصل ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی تاریخ، مذاہب اور عالمی سیاست کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ سرزمین، جسے آج فلسطین کہا جاتا ہے، قدیم زمانے سے مختلف تہذیبوں اور قوموں کا مرکز رہی ہے۔ تاریخی آثار کے مطابق تقریباً 3000 سال قبل مسیح اس علاقے میں کنانی قوم آباد تھی، جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں رہتی تھی اور تجارت اور زراعت سے وابستہ تھی۔ بعد میں اسی خطے میں فلسطی یعنی فلسطینز نامی قوم بھی آباد ہوئی، جس کے نام سے بعد میں فلسطین کا نام وجود میں آیا۔ اسی سرزمین کو مذہبی روایات میں بنی اسرائیل کی قدیم سرزمین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل یہاں آباد ہوئی اور اسی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ وقت کے ساتھ بنی اسرائیل مصر چلے گئے، جہاں وہ فرعون کی غلامی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر دوبارہ اسی خطے میں آئے۔ تقریباً 1000 قبل مسیح کے قریب بنی اسرائیل نے یہاں ایک مضبوط ریاست قائم کی، جس کے عظیم حکمران حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو دارالحکومت بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، جو یہودی تاریخ کا اہم مذہبی مرکز تھا۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ریاست کمزور ہو گئی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا۔ اس تقسیم نے بنی اسرائیل کو بیرونی طاقتوں کے لیے کمزور بنا دیا اور آخرکار آشوری اور پھر بابلی سلطنتوں نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کر دیا اور ہزاروں یہودیوں کو قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ بعد میں فارسی سلطنت کے دور میں کچھ یہودی واپس آئے، لیکن فلسطین کی سرزمین مسلسل مختلف سلطنتوں کے قبضے میں رہی۔ 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کی بغاوتوں کے بعد 70 عیسوی میں یروشلم کو تباہ کر دیا گیا، اور بعد میں ایک اور بغاوت کے بعد رومیوں نے بڑی تعداد میں یہودیوں کو اس سرزمین سے نکال دیا اور علاقے کا نام جوڈیا سے بدل کر پلسٹینہ رکھ دیا۔ یہی وہ دور تھا جب یہودی دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، جسے یہودی جلاوطنی یعنی ڈایاسپورا کہا جاتا ہے۔ بعد کی صدیوں میں فلسطین پر مختلف سلطنتوں نے حکومت کی، جن میں فارسی، یونانی، رومی اور بعد میں اسلامی سلطنتیں شامل تھیں۔ 637 عیسوی میں مسلمانوں نے فلسطین فتح کیا اور خلافہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم مسلمانوں کے زیر حکومت آ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1300 سال تک یہ خطہ زیادہ تر اسلامی سلطنتوں جیسے اموی، عباسی، ایوبی، مملوک اور عثمانی سلطنت کے تحت رہا، اور اس دوران یہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی نسبتاً پرامن طریقے سے رہتے رہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین عثمانی سلطنت کا حصہ تھا، اور اس وقت یہاں کی آبادی کی اکثریت عرب مسلمانوں اور عیسائیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یہودیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اسی دوران یورپ میں یہودیوں کے خلاف تعصب اور حملوں میں اضافہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے بہت سے یہودی رہنماؤں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ انہیں اپنی ایک قومی ریاست چاہیے۔ اسی سوچ سے صہیونیت کی تحریک پیدا ہوئی، جس کے بانیوں میں تھیوڈور ہرزل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں پہلی صہیونی کانگریس منعقد ہوئی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن قائم کیا جائے۔ اس کے بعد یورپ سے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عالمی سیاست نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، جس میں عثمانی سلطنت جرمنی کے ساتھ شامل تھی، جبکہ برطانیہ اور اس کے اتحادی اس کے مخالف تھے۔ جنگ کے دوران برطانیہ نے عرب رہنماؤں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کرے تو انہیں آزادی دی جائے گی، لیکن اسی دوران برطانیہ نے خفیہ معاہدوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر لی تھی۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے ایک تاریخی اعلان کیا جسے بالفور ڈکلریشن کہا جاتا ہے، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام کی حمایت کی گئی۔
پہلی عالمی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت ختم ہو گئی اور فلسطین برطانوی انتظام کے تحت آ گیا، جسے برٹش مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اس دوران یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی فلسطین منتقل ہونے لگے، جس سے وہاں کی آبادی کا توازن بدلنے لگا اور مقامی عرب آبادی میں تشویش پیدا ہوئی۔ 1930 کی دہائی میں فلسطینی عربوں نے اس صورتحال کے خلاف بغاوت بھی کی، لیکن برطانوی حکومت نے اسے سختی سے دبا دیا۔ پھر دوسری عالمی جنگ کے دوران نازی جرمنی نے یہودیوں کے خلاف خوفناک نسل کشی کی، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔ اس سانحے نے عالمی رائے عامہ کو متاثر کیا اور بہت سے ممالک نے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ ریاست کے قیام کی حمایت شروع کر دی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جس میں ایک یہودی ریاست اور ایک عرب ریاست بنانا شامل تھا، جبکہ یروشلم کو بین الاقوامی شہر بنانے کی تجویز دی گئی۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب رہنماؤں نے اسے غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو صہیونی رہنما ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کے فوراً بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے اقوام متحدہ کے منصوبے سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے، جسے فلسطینی تاریخ میں نقبہ یعنی تباہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی کئی جنگیں ہوئیں، جیسے 1967 کی 6 روزہ جنگ، جس میں اسرائیل نے مغربی کنارہ، غزہ، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ آج بھی فلسطین کا مسئلہ عالمی سیاست کا ایک اہم موضوع ہے، جہاں فلسطینی ایک آزاد ریاست کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ایک مضبوط ریاست کے طور پر قائم ہے، اور یہ تنازع آج بھی مشرق وسطیٰ اور دنیا کی سیاست کو متاثر کر رہا ہے۔ اسرائیل کے قیام اور 1967 کی جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ 6 روزہ جنگ نے نہ صرف خطے کی سرحدیں بدل دیں بلکہ فلسطینی مسئلے کی نوعیت بھی تبدیل کر دی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارہ، غزہ کی پٹی اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی ایک بار پھر بے گھر ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ پڑوسی ممالک جیسے اردن، لبنان اور شام کے پناہ گزین کیمپوں میں منتقل ہو گئے۔ اسی دور میں فلسطینی قومی تحریک نے بھی ایک منظم شکل اختیار کرنا شروع کی۔ اگرچہ 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO قائم ہو چکی تھی، لیکن 1967 کے بعد اس کی سرگرمیاں زیادہ نمایاں ہو گئیں، اور اس تنظیم کا مقصد فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا قیام بن گیا۔ اس تحریک کے نمایاں رہنما یاسر عرفات تھے، جنہوں نے فلسطینی قومی شناخت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور فلسطینی مسئلے کو صرف عرب ممالک تک محدود رکھنے کے بجائے ایک عالمی سیاسی اور انسانی مسئلہ بنانے کی کوشش کی۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں فلسطینی تحریک مختلف شکلوں میں سامنے آئی۔ بعض گروہوں نے مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، جبکہ بعض نے سفارتی کوششوں کو ترجیح دی۔ اسی دوران اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کئی اہم جنگیں بھی ہوئیں، جن میں 1973 کی یوم کپور جنگ خاص طور پر اہم تھی، جب مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا۔ اگرچہ اس جنگ کے بعد بھی اسرائیل اپنی فوجی برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، لیکن اس نے خطے کی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اسی عرصے میں عالمی طاقتوں کا کردار بھی بڑھ گیا۔ امریکہ اسرائیل کا بڑا اتحادی بن کر سامنے آیا، جبکہ سوویت یونین نے کئی عرب ممالک کی حمایت کی، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ سرد جنگ کی عالمی سیاست کا ایک اہم میدان بن گیا۔ 1987 میں فلسطینی تاریخ میں ایک اہم موڑ آیا، جب مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی قبضے کے خلاف ایک عوامی بغاوت شروع ہوئی، جسے پہلا انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں زیادہ تر نوجوان، طلباء اور عام شہری شامل تھے، جو احتجاج اور مزاحمت کے ذریعے اپنی آواز بلند کر رہے تھے۔ اس بغاوت نے پوری دنیا کی توجہ فلسطینی مسئلے کی طرف مبذول کرائی، اور عالمی سطح پر اس بات کا احساس بڑھنے لگا کہ اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسی پس منظر میں 1993 میں اسرائیل اور فلسطینی قیادت کے درمیان اوسلو معاہدہ طے پایا، جو ایک تاریخی سفارتی پیش رفت سمجھی جاتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کو محدود خود مختاری دینے پر اتفاق کیا، جبکہ فلسطینی قیادت نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد مغربی کنارے اور غزہ کے کچھ علاقوں میں فلسطینی اتھارٹی کی حکومت قائم ہوئی اور یاسر عرفات اس کے پہلے صدر بنے۔ اگرچہ اس معاہدے نے امن کی امید پیدا کی، لیکن یہ مسئلہ مکمل طور پر حل نہ ہو سکا۔
2000 में दूसरा इंतफाज़ा शुरू हुआ, जो पहले इंतफाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा पुरतशद्दुद था, और इसमें दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हुआ। इस दौरान इसराइल ने सिक्योरिटी दीवारें तामीर की और फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी। इसी अरसे में फ़लस्तीनी सियासत के अंदर भी तकसीम पैदा हो गई। 2006 के इंतखाबात में हमास ने कामयाबी हासिल की, जो एक इस्लामी मुज़ाहिमती तंजीम है और इसराइल के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद की हिमायत करती है। इसके बाद फ़लस्तीनी सियासी निज़ाम में इख्तिलाफात बढ़ गए और गज़ा की पट्टी हमास के कंट्रोल में आ गई, जबकि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कायम रही। 2007 के बाद से गज़ा और इसराइल के दरमियान कई बार शदीद झड़पें और जंगें हो चुकी हैं। गज़ा एक छोटा मगर इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, जहां लाखों फ़लस्तीनी रहते हैं, और इसराइल और मिस्र की सरहदी पाबंदियों की वजह से यहां इंसानी सूरत हाल अक्सर बुहरान का शिकार रहती है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियां भी एक बड़ा तनाज़ा बन चुकी हैं। ये बस्तियां वो यहूदी आबादियां हैं जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में कायम की गई हैं, और फ़लस्तीनी क़यादत के मुताबिक ये बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ है, जबकि इसराइल इन्हें अपनी सिक्योरिटी और तारीखी दावों के तहत जायज़ करार देता है। 21वीं सदी में फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहा, बल्कि आलमी सियासत का एक अहम मौजू बन चुका है। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, रूस और दीगर आलमी ताकतें मुख्तलिफ औकात में इस मसले के हल के लिए सिफारती कोशिशें करती रही हैं, और अमूमन दो रियासती हल यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है, जिसके तहत एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और एक इसराइली रियासत साथ साथ कायम हो। ताहम ज़मीनी हकीकत यह है कि इस हल तक पहुँचना अब भी आसान नहीं, क्योंकि सरहदों, यरूशलेम की हैसियत, पनाह गज़ीनों के हुकूक और सिक्योरिटी जैसे मसाइल अभी तक हल तलब है। यरूशलेम 3 बड़े मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस शहर है, और इसी वजह से इसकी हैसियत सियासी और मजहबी एतबार से इंतहाई हसास है। आज फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा सिर्फ ज़मीन के मसले तक महदूद नहीं, बल्कि ये शनाख्त, मजहब, तारीख़ और आलमी सियासत के पेचीदा इम्तिज़ाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक तरफ फ़लस्तीनी अवाम अपनी आज़ाद रियासत के क़याम की जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल अपनी सिक्योरिटी और कौमी मफादात को तरजीह देता है। इसी वजह से कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ये मसला अब तक मुकम्मल तौर पर हल न हो सका, और वक्तन फ़वक्तन नए बुहरान सामने आते रहते हैं, जो आलमी मीडिया और सियासत की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराते हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीन और इसराइल की कहानी को समझने के लिए सिर्फ मौजूदा हालात को देखना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी हज़ारों साल की तहज़ीबी, मजहबी और सियासी तारीख़ को भी समझना ज़रूरी है।